عمل زمین سے نکلا وہاں رکا, آسمان لوح محفوظ سے نکلا اور وہاں رکا. اسی لیے سدرۃ المنتہا بھی کہا جاتا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, کہا کہ وہاں پر فرشتے اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے نبی کے دیدار کے لیے آئے تھے کہ وہ پروانوں اور پتنگوں کی شکل میں ہر پتے پر موجود تھے. سدرۃ المنتہا, اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, چھوٹے چھوٹے فرشتے پتنگوں اور پروانوں کی طرح وہاں پر ہر پتے میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کے دیدار کے انتظار میں. ما زاغ البصر وما طغى, اب وہ جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ ان کی آنکھوں نے سرکشی نہیں کی ہے. ہوتا ہے نا, جب آدمی کسی کے پاس ہوتا ہے تو بات چیت ایسے کرتا ہے اور ادھر دیکھ لیتا ہے, ادھر دیکھ لیتا ہے, ادھر دیکھ لیتا ہے, لیکن کہا کہ ایسا نہیں ہوا. ہمارے محبوب جب ہمارے پاس آئے, ما زاغ البصر وما طغى, ان کی نظر نہ ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی نہ جھپکی, یہ کسی اور کی طرف نہیں تھی, یہ ایک کے لیے آئے اور ان کی آنکھیں ایک ہی کو دیکھتی رہی. ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, اور ہمارے نبی نے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں کو, بڑی بڑی قدرت کو دیکھا. معراج النبی کی 5 بڑی حکمتیں. پہلی حکمت یہ ہے کہ باقی انبیاء کو معراج زمین پر ہوئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عرش پر ہوئی. فرش پر معراج باقی انبیاء کو, حضرت نوح علیہ السلام کو پانی میں معراج, جیسے طوفان نوح آیا اور طوفان نوح میں مدد کا نظام بنانا, یہ حضرت نوح علیہ السلام کی معراج. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں معراج کرائی گئی, وہاں پر مدد کا نظام بنایا, یہ ان کی معراج. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے جب ذبح ہونے کے لیے تیار ہے, وہاں پر ان کی معراج کرائی گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹا بچھڑ گیا, بیٹے کی جدائی میں معراج کرائی گئی. معراج کہتے ہیں عروج, ایمان کا عروج, اعمال کا عروج. تو یہ جو جدائی حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بیچ میں آئی, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی, لیکن ایمان بہت زیادہ مضبوط. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے معراج کرائی گئی, جب چیرا جا رہا تھا, پھاڑا جا رہا تھا, تو آرے کے نیچے معراج میں مزہ بہت آتا ہے. آدمی دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جاتا ہے, الجھنوں کو بھول جاتا ہے اور تکلیفوں کو بھول جاتا ہے, اسے تو معراج کہتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج کنویں میں کرائی گئی. حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا خوشگوار لمحہ کون سا ہے؟ کہنے لگے وہ جو کنویں میں وقت گزرا تھا وہ بہت خوشگوار تھا, کیونکہ روزانہ ایک فرشتے کی جماعت میرے پاس آتی اور پوچھتی آپ کا رب آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک تو ہے یہاں. کنویں میں مزاج پرسی اور کنویں میں حال کا پوچھنا, یہ اللہ تبارک و تعالی جس فکر سے اور جس انداز سے نبیوں کو پوچھتا ہے, نبیوں کو مزہ آ جاتا ہے وہ پوچھنے میں. کنویں میں معراج کرائی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کوہ طور پر کرائی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معراج یہود جب حملہ کر رہے تھے اسی وقت وہ سچویشن میں معراج کرائی گئی, یہودیوں کا جب حملہ ہوا آپ پر. تو یہ ساری معراجیں زمین پر ہوئی, فرش پر ہوئی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عرش پر کرائی گئی. دوسری حکمت یہ تھی کہ شجر, حجر, لوح و قلم, بحر و بر, شمس و قمر اور سارے آسمانوں سے اوپر نبی برک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور عرش و کرسی, لوح و قلم سے اوپر اٹھایا, وہاں جہاں کوئی مخلوق نہیں ہے وہاں تک بلایا. کوئی مخلوق, خالق اور مخلوق آمنے سامنے, مخلوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود, ان کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں. 70,000 نور کے پردوں سے اوپر جب اٹھایا تو لہذا یہ بتانا مقصد کہ ہمارے نبی کا یہ مقام ہے. عرش سے بڑے, کرسی سے بڑے, لوح و قلم سے بڑے, شجر و حجر سے بڑے, بحر و بر سے بڑے, شمس و قمر سے بڑے, تو یہاں پر اٹھانے کا مقام حکمت ہی ہے.
تیسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے. یہاں پر کہا گیا کہ ایک انسان کا وہ مقام کہ لہذا اس انسان کو یہاں سے اٹھا کر وہاں کہ بشریت کے بڑے مقام پر پہنچایا گیا، بڑے مقام پر پہنچایا گیا. پانچویں حکمت کہ جیسے رب کی ربوبیت جہاں، اللہ کی الوہیت جہاں، مصطفیٰ کی مصطفائی وہاں. تو یہاں پر کہا گیا کہ لہذا اللہ تبارک و تعالی کا جہاں جہاں لوگ پروردگار مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں. یہ حکمت بیان کی گئی. یہ 5 حکمتوں کے ساتھ معراج کرائی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اب شروع ہوتا ہے. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نائمن فی بیتی ام ہانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان میں سو رہے تھے. فرج سقف بیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میری چھت پھٹی، میری چھت کھلی، اور میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت حضرت جبریل اور میکائیل کے ساتھ آئی. 70,000 فرشتوں کی جماعت وہاں پر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا. یہ شعبہ ابو طالب میں ام ہانی کے مکان میں حتیم کے درمیان میں واقعہ ہو رہا ہے، مسجد حرام میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر زمزم کے قریب لایا گیا. شق صدر، آپ کے سینے کو یہاں، یہ جو سینے کی ہڈی ہوتی ہے، سینے کی ہڈی سے لے کر کے یہاں ناف تک اتنا چیرا گیا اور وہاں سے دل نکالا گیا اور اس دل کو 3 مرتبہ آب زمزم سے دھویا گیا. پھر ایک سونے کا تخت حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے، جن میں علم و حکمت بھرا ہوا، ایمان و یقین بھرا ہوا اور لہذا علم بھرا ہوا تھا. وہ سونے کا تخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں انڈھیل دیا گیا. آپ کے سینے کو علم سے بھر دیا گیا، حکمت سے بھر دیا گیا، حلم سے بھر دیا گیا، صبر سے بھر دیا گیا، ضبط سے بھر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل، اکمل، مکمل آپ کے سینے کو بنا دیا گیا. تو یہ شق صدر کا واقعہ، اللہ کے نبی پھر اس کو بند کیا اور لہذا سواری لائی، براق سواری. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو مسکرائے، کہا کہ میرے بھائیوں کی سواری لگتی ہے. تمام انبیاء کی سواری براق کو بنایا گیا، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے، جس کی ہائٹ اس طرح ہوتی ہے، اور برق سے براق ہے، یعنی تیز رفتار. بجلی کو عربی میں برق کہا جاتا ہے کہ بجلی سے زیادہ تیز رفتار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں پہلا قدم ہوتا، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں دوسرا قدم ہوتا. اتنا تیز رفتار سواری جو اڑتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، 2 پر ہے اس کے اطراف میں، اس کو پیر بھی دیے گئے ہیں، پر بھی دیے گئے ہیں. اور جب بالکل پہاڑیوں والا راستہ آتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم وہاں چڑھ رہے ہیں تو یہ میری سواری کے پچھلا حصہ بالکل سیدھا ہو چکا تھا. جانور کے 2 پیر پیچھے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں، تو وہ پیروں کا جو حصہ ہوتا ہے جب آپ چڑھائی پر چڑھتے ہیں تو وہ نیچے ہو جاتا ہے. لیکن کہا گیا کہ اس کے پیر کو بڑا کر دیا گیا، اس کے پیر کو، اس کے جسم کو ٹیڑھا ہونے نہیں دیا گیا. بالکل اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ تکلیف نہ ہو. جب اللہ کے نبی ڈھلان پر اور کسی وادی میں جاتے تو کہا گیا کہ اب جب وادی میں جاتے تو بالکل سواری تیز رفتار ہو جاتی، جس سے دھچکا بھی لگتا، بے قابو بھی ہو جاتی، آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی. لیکن یہاں پر کہا گیا کہ اس کے آگے کے حصے کو اٹھا دیا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھکے نہیں یا ایسے اٹھے نہیں، بالکل اسی طریقے پر سارا سفر ہو، ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہو. اس کا خاص خیال رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 10 جانور ایسے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے. پہلا براق، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ سواری بھی ہے، تمام انبیاء کی سواری بھی ہے اور معراج کی گواہ بھی ہے. بطور گواہ کے اس کو یہ مقام دیا جائے گا کہ یہ جنت میں جائے گی.
दूसरा जानवर नाक़तुस सालेह, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, एक चट्टान से ऊँटनी निकालने के बारे में आपकी कौम ने आपसे कहा अगर ऊँटनी इस चट्टान से निकल जाएगी तो हम मान लेंगे आपको। तो हजरत सालेह ने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़े के तौर पर उस ऊँटनी को निकाला, ये सारी कौम ने उस ऊँटनी को धीरे धीरे मार दिया। तो कहा वो ऊँटनी क्योंकि अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुई है, अल्लाह के नाम पर कुर्बान हुई है, अल्लाह की दलील बनकर आई थी, अल्लाह की निशानी बनकर आई थी, इसीलिए इसे जन्नत में डाला जाएगा। हिमार उज़ैर, तीसरा है हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा। हजरत उज़ैर एक बस्ती के सामने से जा रहे हैं, देखा कि बहुत वीरान बस्ती है और ऐसा लगा है कि किसी ने ऐसे उठाया, ऐसे पटका, तो कहने लगे अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला को बताना था, अल्लाह तबारक व तआला ने लंबी नींद को भेज दिया, 100 साल तक सोते रहे। जब 100 साल के बाद जागे तो आपका गधा मरा पड़ा था, क्योंकि गधे पर आप सवार थे। तो कहा कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा, कहा उज़ैर तुम पूछ रहे थे कि अल्लाह कैसे जिंदा करेगा, आप अपनी आंखों से देख लो अपने गधे को जिंदा होता हुआ। वो गधे की हड्डियां एक दूसरे में जुड़ी, सुम्मा नक्सूहा लहमा, और उसके ऊपर जिल्द और उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला रंगत को जोड़ा और वो गधा जिंदा हो गया उनकी आंखों के सामने। उस पर बैठकर फिर अपना सफर मुकम्मल किया। तो ये हज़रत हिमार और उज़ैर। चौथे नंबर पर कबशा इजल खलील, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो मेंढा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो बछड़ा कि कुछ फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर गए इम्तिहान के लिए कि ये मेहमान नवाजी किस तरह करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की और बछड़े को भूना और उनके सामने रखा। वो बछड़े को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिल करेगा। 5वें नंबर पर कबशा इस्माइल, हजरत इस्माइल सलाम का वो मेंढा कि जो जुबाह के लिए आसमान से जमीन पर उतारा गया और वो जुबाह हो गया, उस मेंढे को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हुदहुद सुलेमान, हजरत सुलेमान सलाम का वो परिंदा हाजिरी ले रहे हैं, एक परिंदा गायब है, पूछा कहाँ है आईना हुदहुद, हुदहुद कहाँ है, तो कहा गया कि हुदहुद तो गायब है। जब हुदहुद हाजिर हो गया तो कहा कहाँ गए थे, अऊतु बिमा लम यालम, कहा कि आप वो जानते नहीं जो मैं जानता हूं। कहा कि क्या जानते हो, कहा कि एक कौम के बारे में पता किया कि वो सूरज की पूजा करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान सलाम को भेजा और वो सारी कौम की हिदायत का जरिया ये हुदहुद बना, हुदहुद परिंदा बना, इसीलिए इसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। नमलतु सुलेमान, हजरत सुलेमान सलाम की वो चूंटी, या अय्युहन नम्ल उदखुलु मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून, कि ऐ मेरी चूंटियों फौरन अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल न डाले। उस चूंटी की खैर खाही पर कि अपनी कौम की यह फिक्र कर रही है, अपने कबीले की यह फिक्र कर रही है, उस फिक्र पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में दाखिला दिया। इतना बड़ा मकाम। उसके बाद कहा हूत यूनुस अलैहिस्सलाम की वो मछली कि जिसने निगला आपको, 40 दिन आप उसमें थे और ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ रहे थे, वो तस्बीह की गवाह और नबी की हिफाजत के इनाम में अल्लाह इस मछली को भी जन्नत में दाखिल करेगा। बकरतु बनी इसराइल की वो गाय कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा था कि इस गाय को तलाश करो, तो वो कहने लगे, सवाल करने लगे तरह तरह के। बाद में वो उस गाय को जुबाह किया, वो गाय अल्लाह के नाम पर जुबाह हुई है, इसीलिए उस गाय को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। एक बात ये पेश आती है कि ये जानवर होकर जन्नत में चले जाए और हम इंसान होकर ना जाए, उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होकर ना जाए और नमाजें पढ़कर भी ना जाए, रोजे रखकर भी ना जाए। ये हमारी अपनी कमी है कि इतने सारे जानवरों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में दाखिला देगा, तो मुझे भी दे सकता है, आपको भी दे सकता है। शर्त यह है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हक अदा करें,
صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کا کچھ کام ہمارے ذمہ ہے۔ کام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، محمد رسول اللہ ہماری پہچان بننا چاہیے کہ ہم ہیں محمدی اور ہم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔